ہم خامخواہ پریشان ہو رہے ہیں. یہ اخبار والے، نیوز والے بے جا پریشان کرنے کی، لوگوں کو سراسیمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بھئی رزلٹ جو آیا ہے نا، اس کو آپ مثبت انداز میں دیکھیں غور سے ذرا. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، نیوز والے یہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی ایک مرتبہ پھر بھاری سیٹوں اور زیادہ سیٹوں کے ساتھ جیت چکی ہے اور مرکز میں اپنا اقتدار دوبارہ قائم رکھنے میں کامیاب ہو چکی ہے. میرے دوستو، یہ کہنے والے کہہ رہے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ الیکشن میں جیت مسلمانوں کی ہوئی ہے. مسلمان بھاری ممبروں کے ساتھ جیتے ہیں. آپ یہ بھی دیکھیں، اگرچہ مرکز میں اقتدار ان کا ہے، لیکن ہم قرآن مقدس دیکھتے ہیں، قرآن میں ارشاد باری ہے، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ناگوار معلوم ہوتی ہے، ہم اسے پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے. اور بہت سی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہے جسے ہم پسند کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہے، اس میں ہمارے لیے نقصان ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے مفید نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ بہتری کس میں ہے، کون سی چیز ہمارے لیے اچھی ہے، کون سی نہیں ہے. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بہت ممکن ہے کہ بی جے پی اور آر ایس ایس سے ہی جو ہے مسلمانوں کی حفاظت کرنے والے، تحفظ کرنے والے کھڑے ہو جائے. بارہا آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ملے گا پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. لوگ دھوکہ دیتے رہیں گے جب تک آپ موقع دیتے رہیں گے. ایشو نہ بنے، باتوں میں نہ آئے، ادھر ادھر کان نہ دھرے. ہمیں ہماری روایات کیا کہتی ہے، قرآن مقدس اور احادیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. ہمیں مضبوط اپنے ایمان پر ڈٹے رہنا ہے. مضبوطی سے ہمیں اپنے اعمال کی، احکام کی طرف توجہ دینا ہے. ہم بات کر رہے تھے، آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ کیسے مسلمان جیت گئے اس الیکشن میں. تو بھئی پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مسلمانوں نے بھاری اکثریت سے جیت حاصل کی ہے، یعنی زیادہ ممبر ان کے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں. آپ یہ نوٹ نہیں کرتے کیوں؟ بھئی پہلے اتنے ممبر ہمارے پارلیمنٹ میں نہیں ہوتے تھے. اس الیکشن میں 28 لوک سبھا مسلم ایم پی کتنے ہیں؟ 28 سے 28. اور 2014 میں جو الیکشن ہوا تھا اس میں مسلم امیدواروں کی تعداد 23 تھی، تو 23 سے بڑھ کر ہم 28 پر پہنچ گئے. تو بھئی پہلے بھی تم الیکشن جیتتے رہے ہو، تمہاری اکثریت پہلے بھی رہی ہے، لیکن اب ہماری تعداد بڑھ گئی، اب ہم نیچے جانے کی بجائے اوپر آ گئے ہیں. الیکشن تو تم پہلے بھی جیت رہے تھے، کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اب الیکشن میں ہمارا رزلٹ اچھا آ گیا، یہ بھی تو دیکھیں، ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ خدا کا فضل ہے، خدا کا شکر ہے. یہ بھی دیکھیں ہمارے کتنے ایم پی جو ہے اس وقت ہیں، کون کون جیت کر آیا ہے. ہم سب کے دلوں کی دھڑکن مسلمانوں کی طرف سے دھاڑنے والے اسد الدین اویسی صاحب تو صف اول میں نظر آتے ہی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں قوم کی خدمت کی توفیق دے. اسی طرح سے آسام سے مولانا بدر الدین اجمل صاحب انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ہماری نمائندگی، مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تلنگانہ سے عبدالخلیق صاحب ہے، اور آپ کے بہار سے محبوب علی قیصر صاحب جیت کر آئے ہیں ماشاءاللہ. اسی طرح سے ڈاکٹر محمد جاوید صاحب کشن گنج سے، اسی طرح سے جموں کشمیر سے فاروق عبداللہ صاحب، حسنین مسعود صاحب اور محمد اکبر لون صاحب. کیرلا سے آئی ٹی محمد بشیر صاحب، ایم عارف تمل ناڈو سے، نواز کانی لکشدیپ سے، محمد فیصل صاحب پنجاب سے، محمد صادق صاحب مہاراشٹر سے، محمد امتیاز جلیل صاحب یو پی سے. دیکھیں ہمارے کتنے ممبر آف پارلیمنٹ بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اسی طرح سے
امروہہ سے دانش علی صاحب ہے، یو پی سے اعظم خان صاحب ہے، سہارنپور سے حاجی فضل الرحمان صاحب انشاءاللہ ممبر میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے جو ہے بات کریں گے، سنبل سے شفیق احمد صاحب، مراد آباد سے ڈاکٹر ٹی ایس حسن صاحب، غازی پور سے افضال انصاری صاحب، حاجی یعقوب قریشی صاحب، بنگال سے محترمہ نصرت جہاں، خلیل الرحمان صاحب، ابو طاہر خان صاحب، محترمہ ساجدہ احمد صاحبہ، ابو حشیم خان صاحب، آفرین صاحبہ۔ دیکھیں کیا یہ خدا کا فضل نہیں ہے ہم پر کہ اتنے سارے ہمارے ایم پی، ہم نے اکثریت حاصل کی ہے، ہمارے ایم پیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہمیں ادا کرنا چاہیے، اور جو ہے حق اور انصاف کی آواز بلند کرنے کے لیے ہمیں ہمارے لیڈروں، ہمارے قائدین کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہنا چاہیے، ملک کے قانون کے تحفظ کے ساتھ، ملک کے قانون پر چلتے ہوئے اور اسلامی تعلیمات و احکام پر چلتے ہوئے انشاءاللہ ہم اس ملک کو آگے بڑھائیں گے۔